पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त काफ़ी केओस और अनसर्टनिटी और कॉम्प्लिकेशन का शिकार है। आपको बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो मूव करते नजर आते हैं। एक जानिब पीडीएम की जमातें जो हैं वो इस्लामाबाद में एहतजाज करनी है, उन्होंने धरना देने का फैसला किया है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब अपनी तीसरी बीवी बुशरा बेगम के साथ अदालत में पेश हुए हैं, वो पेशी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा एक पूरा कियोटिक सीन जो सोशल मीडिया पे नज़र आता है, जिस पर बंदिश थी, रसाई तक बंदिश थी, इंटरनेट बंद था, वेबसाइट्स तक एक्सेस जो है व्हाट्सएप वगैरह ट्विटर वगैरह पर वीपीएन के बगैर एक्सेस पॉसिबल नहीं था। ये सारा कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, तो आज हम मुख्तलिफ इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफ़ा इस किस्म के जो सीन्स हैं वो देखे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर मैं एक टिपिकल पंडित होता, अगर एक टिपिकल एक ऑब्जर्वर होता, तो मैं ये कहता कि ओहो हो बहुत क़यामत खेज़ मनाजिर हैं वटेवर। लेकिन एक रूटीन का एहतजाज का दिन है। इस तरह के एहतजाज के दिन इस्लामाबाद में बहुत सारे होते रहे हैं। पीटीआई का धरना, उसके अलावा बहुत सारे दूसरे एहतजाज, नून लीग ने एक ज़माने में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो सो कॉल्ड हमला किया था वो भी। कहने का मकसद ये है कि इस्लामाबाद में इस वक्त पीडीएम की जमातें जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं। उन्होंने अपना जो कंटेनर है वो एग्जैक्ट उस गेट के सामने लगाया है जहां से जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते जाते हैं। जी बिल्कुल, ये वही दरवाज़ा है जहां पर इमरान खान साहब जो कि इस वक्त गिरफ्तार थे, उनको अदालत ने खसूसी तौर पर आमद-ओ-रफ्त के लिए रास्ता फराहम किया था। अदालत की फरमाइश पर उनके लिए स्पेशल एक वीआईपी गाड़ी का इंतज़ाम किया गया था। बाकी वज़ीर-ए-आज़म के लिए सहूलत दस्तियाब नहीं है, बेशक वो नवाज शरीफ हों, बेशक वो शाहिद खकान अब्बासी हों। इमरान खान साहब के लिए चीफ जस्टिस साहब जो है उनको बहुत ख्याल था कि वो किसी डब्बे शब्बे में बैठ के नहीं आने चाहिए, उनके लिए गाड़ी अच्छी सी उसका इंतज़ाम किया गया। तो इमरान खान साहब पेश हुए, वो मनाजर आपने देखे जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब ने इस्तकबाल किया। अब आइंदा से तमाम जो मुल्ज़मान हैं वो इस उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि चीफ जस्टिस उनसे कहेगा आपको देख के बहुत खुशी हुई, और फिर उसके बाद वो उनको शायद उठ के जप्फी शप्फी भी लगाने की कोशिश करेगा। काश लगा लेते तो हमारे दिल की जो हसरत है वो पूरी हो जाती। लेकिन बंदयाल साहब से कुछ भी तवक्को हो सकता है अगली पेशी पे ये कारनामा हो जाए। सो वी शुड नॉट क्या कहते हैं ना, वी शुड नॉट होल्ड बैक। अभी इश्क के इम्तिहान बाकी हैं, काफ़ी कुछ होना बाकी है, तो अगली पेशियों पे शायद इससे आगे चला जाए। लेकिन वो जो फोरमैन शो वाले जो क्या कहते हैं हमारे फ्रेंड्स हैं, उनका जो भूटान की अदालत का मंजर है वो 100% सच है। जिस तरीके के साथ जजेस उस दिन रिएक्ट कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने कहा ठीक है अब आप जाएं, जाके याशी वशी करें, गपशप लगाएं, यानी एग्जैक्टली ये अल्फाज नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप रेस्ट करें, कल आ जाइएगा आराम से सुकून से। तो यानी कि काश पाकिस्तान के तमाम मुल्ज़मान के लिए सहूलत होती है। और फिर अगले दिन जो हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ब्लैंकेट बेल दे दी कि जी कोई केस जो है उसके अंदर गिरफ्तारी नहीं हो सकती, तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस पर पीडीएम की जो सियासी जमातें हैं वो एहतजाज कर रही हैं, और एहतजाज का ऑब्जेक्टिव शायद ये है कि हुकूमत इस वक्त बहुत सीरियस हो चुकी है कि वो जस्टिस उमर अता बंदयाल के जो आखिरी दिन है उनको मुश्किल से मुश्किल तक बनाएगी। तो अपने जो क्या कहते हैं अदालती मुनसिफी के जो आखिरी दिन हैं, बुढ़ापे में आके उमर अता बंदयाल साहब ने अपने लिए मुश्किलात पैदा कर ली हैं। अमूमन कहा जाता है कि बुढ़ापे में जब आप करीबुल मर्ग हों, यहाँ पे करीबुल रिटायरमेंट हों, तो अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, कोई बुनियादी तौर पे कोई अच्छा काम करना चाहिए। आपके पास हज़ारों केसेस का एक रिकॉर्ड पाइलअप है जो फैसले के मुंतज़िर हैं, जिनके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा। जजेस जो हैं उनकी तादाद कम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसके अलावा लोग इंसाफ की तलाश में धक्के खाते फिर रहे हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन चीफ जस्टिस जो है वो शायद सिर्फ अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए शायद, और अपने जो अहलो अयाल हैं, ख़ास तौर पे अपनी सासू माँ जो हैं, उनके मुस्तकबिल के लिए उनकी ख्वाहिशात के लिए, उनकी ख्वाबों को पूरा करने के लिए पूरे मुल्क का जो किस्मत है उसको दाव पर लगाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की जो हुक्मरान जमात है उसका काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का तर्ज अमल है। पीपल्स पार्टी और JUIF जो है वो एहतजाज करने हैं। नून लीग के अंदर से मरीम नवाज़ पहुंची हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन में एक बंदा गायब है जिसका नाम है शहबाज शरीफ, जो वज़ीर आज़म है अपेरेंटली। अब मैंने कल ये सवाल ट्विटर पे पूछा था कि ये किस साइड पर है शहबाज शरीफ साहब। अब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो अलकादिर ट्रस्ट का केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और मेरे नज़दीक ये दो आतिशा केस है, यानी कि इसका तीर दोनों तरफ जाके लग सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ का बेटा है जिसकी तरफ ये तीर जा सकता है, क्योंकि ये जो डील है अलकादिर ट्रस्ट वाली, जो यूके के पैसे की वापसी और उसके सारे लेन देन की है, इसमें हुसैन नवाज का नाम भी आता है। अब वो ये तीर जब पलटेगा तो पलटेगा, लेकिन उसमें फ़ायदा ऑफ कोर्स शहबाज शरीफ साहब का होगा। तो इस सारे सीन से शहबाज शरीफ साहब उसी तरह गायब है जिस तरह शहबाज शरीफ साहब पूरे
ووٹ کو عزت دو والے بیانیے میں سے غائب تھے، اور جس کا نتیجہ اچانک سے وہ اس مہورت کی شکل میں نکلا جس کو پی ڈی ایم کی حکومت اور شہباز شریف کی شیروانی والی وزارت عظمیٰ کہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے شہباز شریف صاحب کی خاموشی، چند وزراء کا جا کے JUIF کو کہنا کہ آپ دھرنا نہ دیں۔ تو بنیادی طور پر جو پرابلم اس وقت میرے نزدیک پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں بہت بڑا پرابلم ہے، جس کی طرف ایڈریس نہیں کیا جا رہا، جس کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا، جس کی طرف بات بہت کم کی جاتی ہے، وہ نون لیگ کے اندر جو ڈویژن ہے، جو نون لیگ کے اندر پائی جانے والی تقسیم ہے، وہ ہے شہباز شریف اور نواز شریف کے جو نون لیگ کی سکسیشن ہے اس کے بارے میں کہ کون اس پارٹی کو آگے لے کے جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تقسیم کے بغیر نون لیگ کا جو ایک سٹیڈی بیانیہ، ایک سٹیڈی طرز عمل جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آ سکتا، اور یہ اسی طرح کی فلپ فلاپنگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا، پیسو اگریسو اپروچ جو ہے وہ نون لیگ کی جاری رہے گی، جبکہ دوسری جماعتیں جو ہیں وہ کافی کلیئرٹی کے ساتھ اس معاملے میں ڈیل کر رہی ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ اس کو کسی طرف لگایا جانا چاہیے۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کا اصولی فیصلہ کیا ہے۔ جیو نے ذرائع کی مدد سے خبر دی ہے کہ حتمی شکل کے لیے کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین ہوں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسودہ تیار ہے اور تحریک جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ تو یہ کافی انٹرسٹنگ ہوگا اگر ریفرنس آتا ہے۔ پارلیمنٹ اس وقت سپریم کو آمنے سامنے ہے، اور بلاول بھٹو صاحب نے کل کہا تھا کہ ہر ایک کو پارلیمنٹ کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، جو کہ آئیڈیلسٹکلی اور ریئلسٹکلی کی بہت ریزنیبل پوائنٹ ہے۔ سپریم کورٹ کو بنیادی طور پر یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ قانون کو اپنی مرضی سے استعمال کریں، جہاں چاہیں استعمال کریں، جہاں چاہیں نہ استعمال کر سکیں۔ تو یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ حکومت اگر آج عمر عطا بندیال کے خلاف اس قسم کا جو طرز عمل ہے، جو پی ڈی ایم کا جو دھرنا ہے اور باقی سب ہے، یہ ہوتا تو کل اگر کسی اور چیف جسٹس کے خلاف اس طرح کا طرز عمل کیا گیا اور ان کو ہٹانے کے لیے اس طرح کی حرکت کی گئی تو اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا؟ کیونکہ آج ہم جس صورتحال میں پہنچے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کی جانب سے دیے جانے والے دھرنے اور اسلام آباد پر چڑھائی اور فیض آباد بند کرنے کے جو ٹی ایل پی کے جو طریقہ کار ہے، اس کے نتیجے میں ہم اس سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ہر آئے دن ایک ایسا قدم اٹھایا جاتا ہے جس کے بعد واپسی کا جو راستہ ہے وہ مشکل ترین ہوتا جاتا ہے، اور اس ملک کے اندر جو گورننس ہے، اس ملک کے اندر جو نظام چلانے کے سسٹم کی جو باتیں ہیں وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی جاتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نظام تو خیر بریک ہونے کی باتیں تو خیر بہت پرانی ہو چکی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حالات اس طرف تیزی سے جا رہے ہیں جب نظام نام کی چیز جو ہے وہ بالکل غائب ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت آپ کے پولیس کے جو لوئسٹ رینکنگ آفیشلز ہیں، فوج کے لوئسٹ رینکنگ آفیشلز ہیں، ان کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں۔ ٹک ٹاک بھرا پڑا ہے ایسی ویڈیوز میں جہاں پہ فوجی اور پولیس والے بیان دے رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے حق میں ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو کور کمانڈر صاحب کی بھی باتیں ہیں، ان کے خاندان کی جو کالیں ہیں، وہاں پہ ایک سٹنگ کور کمانڈر جو ہے اس کے رشتہ دار آپس میں چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھے شگون نہیں ہیں۔ پھر ملٹری کے اندر جو ڈویژن کی باتیں ہیں، جو ریزگنیشن کی باتیں ہیں، مختلف واٹس ایپ کے اوپر یہ آتے ہیں، اور آپ کو آئے دن لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں بڑے ریلائبل سورسز سے، فوجی سورسز سے یہ بات آئی ہے کہ اتنے ریزگنیشن ہونے والے ہیں۔ مثلا ڈی ایم مجھے موصول ہوتا ہے اور میں اکثر پوچھتا ہوں کہاں سے آیا؟ تو مثال کے طور پہ مجھے کچھ دن پہلے ایک صاحب نے ڈی ایم بھجوایا اور وہ کافی انٹرسٹنگ ڈی ایم تھا۔ تو اس کے اندر انہوں نے پوچھا کہ پہلے کمانڈر ایف سی جو خیبر پختونخوا ان کے بارے میں کہا گیا صلاح الدین کہ جی وہ جو ہیں انہوں نے کریک ڈاؤن نہیں کیا اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا، حالانکہ وہ ایک روٹین کی پوسٹنگ تھی کیونکہ ایف سی کا تعلق کوئی نہیں ہے اس احتجاج کے ساتھ، لیکن بالا حصار کے حوالے سے اس کو کنیکشن کو جوڑا جا رہا تھا۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ کورپس کمانڈرز ہیو گیون ریزگنیشن، 4 کور کمانڈرز ہیو گیون ریزگنیشن، یہ بات کی گئی۔ مور دین 20 امنگ ہائی رینکنگ ہیو بین سیکڈ۔ سیکیورٹی کونسل میٹنگ جو ہے وہ ڈسمس کر دی گئی جس میں نیول اور ایئر چیف نے شرکت سے انکار کر دیا۔ سو یہ باتیں جو ہیں یہ اس وقت جو واٹس ایپ کی جو انڈر گراؤنڈ کانورسیشن ہے اس کا حصہ ہے۔ اب اس ساری باتوں کو تقویت جو دیتا ہے وہ بیان ہے جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے شاہ زیب خانزادہ کے شو پہ جا کے دیا۔ اب نارملی اگر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں آئیڈیلسٹکلی تو ڈینائل ہونا چاہیے، انکار کرنا، ڈینائی کرنا کسی چیز کو وہ بالکل درست ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو انکار ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے، جو کہ میرے نزدیک انکار سے زیادہ اقرار کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ افواج میں تقسیم اور آفیسرز کے استعفوں کی افواہیں بے بنیاد ہیں، کسی آفیسر نے استعفیٰ نہیں دیا اور آرمی چیف قیادت میں فوج متحد ہے۔ اب یہ ایک یعنی کہ ایک ٹپکل رسپانس ہے، جیسے عمران خان کی جب بھی شادی ہونے لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ the news of my marriage are highly exaggerated، اور چند دن کے بعد
ریحام خان آ جاتی ہے جس کے بارے میں ساری دنیا باتیں کر رہی ہوتی ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کچھ اسی قسم کی ہے باتیں کہ تقسیم کی باتیں. ایک جانب آپ لاہور کا کور کمانڈر چینج کر رہے ہیں, ساری جو ویڈیوز ہیں وہ سرفیس ہو رہی ہیں, سوال اٹھائے جا رہے ہیں. اگر ہم یعنی کہ اس بات کو سمجھنا چاہیں تو افواج مقدسہ کے اندر ڈویژن ہے, بالکل ہے, کلیئرلی ہے. اس وقت ایک سٹنگ کور کمانڈر جنرل آصف غفور کلیئرلی کیٹیگوریکلی پاکستان تحریک انصاف کے چیئر لیڈر رہے ہیں. انہوں نے کھل کر نہ صرف عمران خان کی حکومت بلکہ عمران خان کی جو رجیم چینج والی جو پورا پروسیس ہے اس کو چیئر لیڈ کیا, اس کو لیڈ کیا. ریجیکٹڈ والی ٹویٹس ان کی طرف سے آئیں. اس طرح کے لوگ ابھی بھی افواج مقدسہ کا حصہ ہیں, ہائرارکی کا حصہ ہیں. یہ اس ٹیبل پر بیٹھتے ہیں جہاں پہ افواج مقدسہ جو ہے وہ فیصلہ سازی کرتی ہے. تو اس موقع پر یہ بات کرنا کہ یہ تمام لوگ جنرل عاصم منیر کی قیادت پر متحد ہیں, میرے نزدیک کوئی ہضم ہونے والی بات نہیں ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کی جو پریزنس ہے, اس طرح کے لوگوں کی جو موجودگی ہے, وہ سارے جو تبدیلی ہے, جو فوج کا نیوٹرل ہونا ہے, اس سارے بیانیوں کو نلیفائی کرتی ہے, اس کو بیسکلی مشکوک بنا دیتی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی بیوی ایک سفید چادروں کناتوں پتہ نہیں کیا تھا, وہ تمبو تھے کیا تھا, وہ کوئی خاص جادوئی قسم کی چادریں تھیں, گرمی سے بچنے کے لیے تھیں, کسی اور چیز سے بچنے کے لیے تھیں. ان میں لپٹی لپٹائی جو ہے وہ ایک موو کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ ہمارے پاس سامنے ہے. القادر ٹرسٹ کیس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی اہلیہ اس کیس کے اندر نیک ڈیپ پھنسی ہوئی ہیں, اور اس کیس کے نتیجے میں جو اس کی امپلیکیشنز ہیں وہ دونوں کے بارے میں ہوں گی. اور یہ بعید قیاس نہیں ہے کہ بشریٰ بی بی کو بھی جیل بھجوایا جائے, کیونکہ جو نظام ہے وہ اس وقت انتقام کے جو کیا کہتے ہیں نا کے لیے پیاسا ہے, اور عمران خان صاحب کی اریسٹ کے نتیجے میں وہ پیاس ابھی تک بجھی نہیں ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ عمران کی اریسٹ اور بشریٰ بی بی کی اریسٹ اور ان مزید لوگوں کی اریسٹ کے نتیجے میں ہوگی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے القادر ٹرسٹ کے یہ دونوں لوگ تو ہمارے سامنے ہیں, لیکن ذوالفقار بخاری کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا رہی, اور دوسری جو اس سے کنیکٹڈ لوگ ہیں ان کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جلد بہتر ہونے کے امکانات نہیں ہیں. یہ کیاس جو ہے وہ آہستہ آہستہ جاری رہے گا. امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ کسی طریقے کے ساتھ کسی ایک ایسے سیٹلمنٹ کی جانب بڑھے جس سے لانگر ٹرم جو ہے وہ اسٹیبلٹی لائی جا سکے, جو کہ کہنا بہت زیادہ ہے, بہت مشکل کام ہے یہ توقع کرنا. لیکن امید پہ دنیا قائم ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے اندر کوئی ایسا جو تھنکنگ کا پروسیس شروع ہو, کوئی ایسا سیاسی جو سٹیک ہولڈرز ہیں, فوج, عدلیہ, بیوروکریسی, پولیٹیشین, سارے مل کے بیٹھیں اور آگے جانے کے لیے, اس ملک کو گورن کرنے کے لیے, اس ملک میں جو گورننس کا فقدان ہے, جو ریاست کی جو رٹ ہے اس کو قائم کرنے کا جو سسٹم ہے, اس کو بنانے کی طرف توجہ کریں. کیونکہ خانہ جنگی ہو یا نہ ہو, لوٹ مار ہو یا نہ ہو, لیکن جس حالت میں یہ ملک اب جا رہا ہے جس طرف, اس حالت میں اس ملک کو چلانا بہت مشکل ہو جائے گا. تھینک یو فار واچنگ. I'll try to record more often, more frequently. سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.